الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دی اس آیت اندر فرماندے نے، اج دی یہ آیت بڑی سنن والی ہے، بہت اہم اندے وچ مسئلے بیان کیتے گئے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے کولوں صحابہ پوچھتے ہیں کہ اسی کی خرچ کریے، اسی کی رب دے راہ تے صدقہ خیرات کریے۔ اللہ فرماندے نے قل، اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیو ما انفقتم من خیر، جڑا کچھ بھی تسی خرچ کرو، سوال اے نہیں ہے گا کہ یا رسول اللہ اسی کی اللہ دے راہ وچ خرچ کریے، بلکہ سوال اے پوچھو یا رسول اللہ اسی کتھے خرچ کریے، یعنی اسی کندے اوتے صدقہ خیرات کریے تے خرچ کریے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی انہاں نوں فرما دیو جڑے بھی تسی خرچ کردے ہو من خیر، بہتر چیز، فللوالدین، اپنے والدین تے سب سے پہلے خرچ کرو، اس تو بعد والاقربین، اپنے قریب تے رشتہ داراں تے خرچ کرو، اس تو بعد والیتامى، جڑا تواڈے علاقے چ کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اندے اوتے خرچ کرو۔ دوسرا والمساکین، جڑا بندہ مسکین ہے، فقیر ہے، اندے اوتے خرچ کرو۔ تے وابن السبیل، جڑا بندہ مسافر ہے، اندے اوتے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنا مال صدقہ خیرات کی کریے؟ حضور نے فرمایا، رب نے جواب دیتا قرآن اندر، اے نبی جی انہاں نوں کرو کہ سوال اے نہیں بنتا اسی کیڑی شے خرچ کریے، بلکہ سوال اے بنتا ہے یا رسول اللہ اسی ایک کتھے کتھے خرچ کریے، کندے کندے اوتے خرچ کریے۔ اللہ نے ان کا جواب دیتا، دو طرح کے صدقات ہوندے نے، ایک کہ زکوٰۃ فطرانہ، یہ چیزاں جڑے واجبات نے، جڑے کہ واجب نے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی، بندہ اپنے اللہ کو خوش کرنے واسطے، اجر کماؤن واسطے نفلی صدقہ کرے۔ یہ صدقہ دو طرح کا ہے۔ جڑا نفلی صدقہ ہے یہ تسی سب سے پہلے اپنے والدین تے خرچ کر سکتے ہو، لیکن جڑا صدقہ جڑا واجب صدقہ ہے جنہیں زکوٰۃ تے فطرانہ ہے، یہ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے۔ دو چیزاں نے، اپنے والدین کو جڑا واجب صدقہ ہے وہ تسی نہیں دے سکتے۔ واجب صدقہ زکوٰۃ تے فطرانہ کنوں نہیں دے سکتے؟ ایک او جڑا کہ تواڈے تو اوتے تہاڈا نسب ہے، جویں کہ باپ، دادا، نانا، نانی، انہاں نے تسی یہ چیزاں نہیں دے سکتے۔ جڑے تہاڈی نسل نے، اولاد ہے، بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، یا جڑے تہاڈے پوتا پوتی تھلے آندے نے، انہاں نوں صدقہ واجب زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، انہاں نوں فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہو، رب دے نام تے بیسک صدقہ کرو، وہ اپنے ماں باپ نوں بھی دے سکتے ہو۔ سب تو پہلے اللہ فرماندے نے یہ دیو اپنے ماں باپ نوں، والدین نال حسن سلوک تے نیکی ہوے گی۔ اس تو بعد تے اپنے کرو اقربین، اپنے غریب رشتہ داراں نال۔ غریب رشتہ دار نوں صدقہ خیرات دین چ ڈبل اجر ملدا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ غریب ہے، انہوں تسی صدقہ خیرات دیندے ہو، دوسرا تہاڈا رشتہ دار ہے، رشتہ دار نال چنگا سلوک کریاں بھی اللہ تعالیٰ یہ نیکی تے اجر عطا فرماندے نے۔ اس تو بعد اگے اللہ نے فرمایا والیتامى، یتیم نوں دیو۔ یتیم کیڑا ہوندا ہے؟ جندا بچہ نابالغ ہوئے تے اون دے سر تو پیو دا سایہ چھین جاوے، پیو دا سایہ چلا جاوے، یتیم ہو جاوے، کیونکہ یہ آپ کمان جوگا نہیں ہے گا، تسی اندوں تے صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ لیکن ساڈے علاقے وچ یہ ہے کہ پتر جوان بھی ہو جاوے پھر بھی یتیم ہی کہلاندا ہے۔ یہ یتیم نہیں ہوتا، بلکہ جدوں بالغ ہو گیا اور جوان ہو گیا، ہن یہ یتیمی دی حد تو نکل گئے ہیں، ہن یہ اس حکم سے نہیں آن گے، چھوٹے بچے یتیم گنے جاندے نے۔ اس تو بعد والمساکین، مسکین آندے نے جن دے کول ایک رات دا بھی کھان پین نو نہ ہوئے، انہوں مسکین بولدے نے۔ یہ سوال بھی کر سکتا ہے، ان تو علاوہ کسی بندے نو منگن دی بھیک منگن دی اجازت نہیں ہے گی۔ وابن السبیل، تے مسافر بندہ، اور مسافر تسی اپنی زکوٰۃ صدقات دے سکتے ہو۔ کیوں؟ نفلی صدقات دے سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ مسافر اپنے گھر تو دور ہے، ہن یہ گھر تو نکل گیا، ہن یہ اللہ دے آسرے تے ہے، اگر ان کی جیب کٹی جاوے، ان دے کول مال زر ختم ہو جاوے، ہن یہ رب دے آسرے تے، اس واسطے تسی مسافر دی مدد بھی کر سکتے ہو، یہ صدقہ نفلی خیرات نال۔ دوسرا یہ اہم مسئلہ
وہ ہے کہ ایک تا انسان خود اپنے واسطے نیک عمل کرے اللہ ان کا اجر انہوں عطا فرماندے نے، ایک وہ دے مرن تو بعد ان دی اولاد ان واسطے نیک عمل کر کے انہوں ثواب پہنچاوے، انہوں کہندے نے اصال ثواب۔ ایک ہوتا ہے ثواب جڑا بندہ آپ نیکی کرے، آپ رب دے راہ تے صدقہ کیتا، آپ نماز پڑھی، آپ عمرہ کیتا، ایک ہے ثواب۔ لیکن ایک بندہ مر گیا بعد چ کوئی اور ان دے واسطے صدقہ خیرات کر کے ان دے نام نہ کرے انہوں ثواب پہنچاوے، بندہ تلاوت کرے، بیٹا تلاوت کرے انہوں پہنچاوے، یہ ہوتا ہے اصال ثواب۔ شریعت اندر ثواب کا بھی ثواب ملتا ہے، شریعت اندر اصال ثواب کا بھی ثواب بندہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان مر گیا، اللہ نے کتنی شان رکھی ہے، دیکھو اگر بیٹا اس امت محمدیہ کا اتنا اعزاز ہے، باپ مر گیا، بیٹا باپ مرن تو بعد گانا گاوے تے آکے اللہ اندر اجر میرے باپ کے نامہ اعمال سے لکھ دے، اللہ تعالیٰ نہیں لکھ دے۔ بیٹا ماں مرن تو بعد گاڑی کٹے تے آکے اللہ اندر اجر میرے نامہ اعمال میری ماں نے لکھ دے، اللہ تعالیٰ نہیں لکھ دے۔ لیکن اگر بیٹا باپ مرن تو بعد تلاوت کرے آکے اللہ اس تلاوت کا اجر میرے باپ کے کھاتے لکھ دے، اللہ لکھ دے نے۔ اگر بیٹا اپنے کوئی عمرہ کرے اللہ اس عمرے کا ثواب میری ماں کے نامہ اعمال سے لکھ دے، اللہ لکھ دے نے۔ انسان جڑی اولاد یا جڑا بعد چ انہوں کو صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچاوے وہ بھی ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس چیز کے بھی منکر نے کہ نہیں جی اصال ثواب نہیں ہوتا، ان کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک چیز صحیح روایات کو ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آگے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیو دنیا تو ٹر گیا ہے، لیکن انہیں جان تو پہلے منت منی سی کہ میں 50 اونٹ اللہ دے راہ صدقہ کروں گا، ذبح کروں گا۔ اے اللہ دے رسول میرا باپ تو دنیا تے نہیں ہے گا، اگر میں ذبح کر کے اونٹ اپنے پیو کو مثال ثواب پہنچاواں کہ انہوں اجر پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں تم 50 اونٹ ذبح کر کے اپنے پیو کو مثال ثواب پہنچاویں گا تے پہنچ جائے گا۔ دوسرا ایک صحابی آئے اے اللہ دے رسول میری ماں دنیا تے نہیں ہے گی، ان کے نام کا میں عمرہ کرا کہ ان اللہ اصال ثواب پہنچا دے گا؟ حضور نے فرمایا ان کے نام کا عمرہ کرے گا اللہ ان اصال ثواب پہنچا دے گا۔ تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نفلی قربانی کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دمبا ذبح کر کے لوگوں میں بڑھیا خیرات کی تھی۔ حضور نے قربانی کرنے کا طریقہ بھی کیا، حضور نے فرمایا اے اللہ اللہم اے قربانی کر رہے ہیں من محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی طرف ہوئے، من آل محمد اے میرے خاندان آل محمد دی بھی طرف ہوئے، ومن امت محمد اے میری امت کی طرف ہوئی ہے۔ یا اللہ ان کا ثواب میں بھی دے گی، میری آل اولاد میں بھی دے گی، تو میری پوری امت میں بھی عطا فرمائے۔ کتنے نبی شفیق نے ساڈے تے تواڈے واسطے حضور نے اصال ثواب کیتا۔ ان کا مطلب ہے کہ اگر انسان زندہ رہے تو انسان اپنے واسطے نیکی کرے ان بھی اللہ ایک ثواب دیتا ہے۔ انسان مر جائے پچھو یہو جی نیک اولاد چھٹے یا اپنے واسطے کوئی یہو جا کم کر جائے ان کا صدقہ خیرات کا اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ مر گیا انہیں رستے میں کوئی نلکا لوایا سی یا انہیں کوئی نیکی کا کام کیتا سی یہو جا ان کو صدقہ جاریہ لوگ انہیں تو پانی پیندے رہن گے، انہوں صدقہ جاریہ انہوں اجر ملتا رہے گا۔ ایک بندے نے درخت لایا گرمیاں میں لوگ آ کے انہیں تھلے بہ کے راستے مسافر آرام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور اس بندے نے درخت کی چھاں جن تھلے لوگ آ کے راحت کے سکون حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرن کا اجر اللہ ان کی قبر سے پہنچاتا رہے گا۔ کوئی بچہ مدرسے سے پڑھ گئے وہ غریب ہے ان کی کفالت کر لی، انہوں پیسے دے دیتے، انہوں کتاباں لے کے دے دیتیاں، جدوں تک وہ کتاباں پڑھتا رہے گا جدوں تک وہ دین کا کام کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہوں بھی نصیب فرمانے رہن گے۔ اے اصال ثواب رب نے انہاں تے حکم فرمایا اے میرے صحابہ تسی جڑا اس خرچ کرو انہوں اپنے چنگے اپنے سب تو پہلے خرچ کرو اپنے ماں باپ ہوتے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا رب نے پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے والدین ہوتے خرچ کرو نفلی صدقہ۔ دوسرا رب نے انہاں کو تسی پڑھ لیا ہے اپنے غریب رشتہ داراں ہوتے، غریب رشتہ دار کو دیر کا ڈبل اجر کیوں ہے؟ صلح رحمی کے رشتہ دار بھی ہے، نبی اگے یتیم ہوتے مسکین ہوتے پھر مسافر ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر تسی جڑا بھی نیکی دا کام کرتے ہو جڑا صدقہ خیرات کرتے ہو فإن اللہ به علیم بے شک اللہ انہوں چنگی طرح جاندا ہے تہاڈا یہ صدقہ کرنا تہاڈا یہ خیرات کرنا
ضائع نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھو اگر رمضان کریم دے اندر ایک بندہ اپنا روزہ رکھے تو اس روزے کو کھولے، انہوں ایک بندے کے روزے کھولن کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ ایک دیگ پکا کے 100 بندیاں کو روزہ افطار کرا دے لے، حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی بندے کا روزہ افطار کرائے گا اللہ اینا اجر انہوں اندہ بھی عطا فرمائے گا، جڑا اندہ آمدہ ان کو بھی عطا فرمائے گا، اس بندے کا اجر بھی انہوں ملے گا، لیکن اندے آتے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ اگر ایک بندہ 100 بندیاں روزہ افطار کراوے، ایک انہیں اپنا بھی روزہ رکھا ہے، اور ایک کنے روزے کا اجر رہ گیا؟ 100 یا 101 یا ایک روزے کا 101 وہ 100 بندیاں کا بھی جنہوں انہیں افطار کرایا ہے، ایک اپنا اجر بھی جڑا نے آپ افطار کیتا ہے 101 بندے کا اجر رہ گیا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کسی نے ایک گھونٹ لسی پلا کے افطار کرا دیو، کسی نے ایک گھونٹ پانی پلا کے افطار کرا دیو، اللہ ان دے اوپر بھی اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں قرآن کریم دی ہر آیت ترجمہ تے تفسیر تے سن کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی اندر کوئی ایہو جی نیکی ضرور کر کے جاؤ، تسی مر جاؤ تو بعد چ تانوں اوندا صدقہ ملتا رہے، اوندا اجر ملتا رہے۔ اپنی زندگی اندر اگر تسی کوئی ایہو جی نیکی کر جاؤ گے، زندگی دے اندر اولاد واسطے اپنے واسطے جو کچھ کیتا وہ اپنے واسطے ہی ہے، لیکن تواڈے کم ساڈے کم وہ شے آنی جڑی اپنی اسی زندگی اندر کوئی ایہو جی صدقہ کر جائیے، کوئی ایہو جا نیکی دا کام کر جائیے جڑا بعد چ عوام نو فائدہ ہوندا رہے، لوکی اون دے تو فائدہ اٹھاتے رہن، اللہ ساڈے نامہ اعمال چ اوندا اجر لکھ دے رہن۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ